ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو کر کردار سے ظاہر ہو۔ انسان کا کردار ایسی مالا ہے جس کی گرہ کھل جائے تو تمام موتی بکھر جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم سب کو پسند آئیں، زندگی ایسے جیو کہ رب کو پسند آئے۔ اے قبرستان، تیرا بھی حساب بڑا نیک ہے، تیرے ہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے۔ بڑے گھر اور بڑے دل کا کیا کرنا جب وہ اللہ کی یاد سے خالی ہو۔ ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچائے وہ مصیبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم آخرت کے بارے میں وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ کچھ لوگ آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ صرف آپ کے ہیں، اور یہ یقین وہ سب کو دلاتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگ تلاش کریں جو آپ کی آواز تب بھی سن لیں جب آپ خاموش ہوں۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا یہ حسن اخلاق نہیں، بدترین منافقت ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی گونگا، اندھا، بہرا ہونا ہی پڑتا ہے۔ بیٹی کی شادی کرنا مشکل نہیں، بیٹی کا گھر بسائے رکھنا مشکل ہے۔ ہر دفعہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض دفعہ صحبتوں کے رنگ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ غلط فہمی اگر دل میں زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے، اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بن جاتی ہے۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں، مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ انسان کی طاقت اور بساط اتنی سی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی دعا جلدی قبول کرتا ہے اور کچھ لوگوں کی آواز کو بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ ساری کائنات بھی تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہو، لیکن تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ عورتوں کو امیر سے شادی کا لالچ اور مرد کو حسن کا لالچ لے ڈوبا۔ دینداری کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا، نتیجہ ضلالت ہی ضلالت۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ صحیح سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، بلکہ اس کی تعمیر دعاؤں پر ہوتی ہے۔ انسان کی دینی اور دنیاوی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی بری عادتیں ہیں۔ الفاظ جو بھی ہو، جیسے بھی ہوں، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر وہ آپ کے اندر نہیں ہے تو کہیں بھی نہیں۔ عروج اور زوال، بلندی اور پستی، جیت اور ہار زندگی کا حصہ ہے، بس حوصلے ہمیشہ بلند ہونے چاہیے۔ خلاف طبیعت بات کو برداشت کرنا یہ صبر ہے، لیکن خلاف شریعت بات کو برداشت کرنا یہ بے غیرتی ہے۔ لوگ خدا کے بنائے قانون سے زیادہ معاشرے کے بنائے رسوم کی پابندی کرتے ہیں۔ اگر عبادت کا اثر مسجد کے باہر معاملات میں نہ آئے تو آپ کی عبادت عبادت نہیں، ایک عادت ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو
اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا اتحار ہے۔ نماز کے ساتھ انعام، روزی میں برکت، صحت و تندرستی، نیک اولاد، خوشحال گھر، دنیا میں عزت، میدان حشر میں جام کوثر، آخرت میں جنت۔ کسی کے ہمیں برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ وہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ رابطے بھلے نہ ہوں، چاہتے تو رہتی ہیں، درد کے توسط سے نسبتیں تو رہتی ہیں۔ چھوڑ جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے مدتوں، مگر ان کی عادتیں تو رہتی ہیں۔ اگر کسی اچھے انسان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو پھر بھی قیمتی رہتا ہے۔ تلاش اس کو مت کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بلکہ تلاش اس کو کرو جو آپ کی دنیا کو خوبصورت بنا دے۔ درد تو صرف وہی دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔ کسی کی اصلیت کا سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔